آسمان سے برستا پانی نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین پر مختلف ندی نالوں کی صورت میں بہتا ہے تو اس میں مختلف خس و خاشاک اور دوسری امپیور چیزیں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہی حال تاریخ میں آنے والے مختلف حوادث کا بھی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے کسی نہ کسی اعتبار سے تاریخی حوادث اور اس کی من پسند تعبیرات کے اسیر ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائیت کو لیجیے، جو اہل علم کی زبان میں پولائن کرسچینٹی کہلاتی ہے، یعنی پال کی تعبیر کردہ عیسائیت۔ وہی پال جو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شدید مخالفین میں تھا، اسے دمشق کے سفر میں حضرت مسیح علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے نے پال کو مسیح علیہ السلام کے مخالف کے بجائے ان کے زبردست مبلغ میں تبدیل کر دیا، بلکہ یہ کہیے کہ وہ عیسائیت کے معمار اعظم بن گئے۔ ان کے فرمودات اور ان کے مکاتب آج بائبل کا حصہ ہیں۔ پال جو عیسائیت کی تاریخ کا ایک پڑاؤ ہے، فی نفس ہی اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اگر آج پال کو عیسائیت سے خارج کر دیا جائے تو مروجہ عیسائیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے۔ یہی حال ربائی یہودیت کا بھی ہے، جس کی بنیاد تورات کے بجائے تلمودی شاہرین کے قیل و قال پر رکھی گئی ہے، مگر ہم اسے تاریخ سمجھتے ہیں اور اسے تاریخ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے عیسائی معاشرے کو مذہبی علامتیں اس طرح شدت کے ساتھ متحرک نہیں کرتی۔ پھر ہم مسلمانوں کے ہاں تاریخی تنازعات مسلسل تنقید و تفتیش کی زد میں رہتے ہیں۔ 1948 میں بحر مردار کی پہاڑی غاروں سے جو اسکرول دریافت ہوئے ہیں، انہوں نے بائبل کے روایتی فہم پر بڑے دور رس اثرات مرتب کیے ہیں، اور یہ جو کبھی ہم سنتے ہیں کہ بعض عیسائی محققین کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام شادی شدہ تھے، میری مکڈونل کے ان کی منقوہ تھیں، ان کی موت صلیب پر پیش نہیں آئی، بلکہ وہ سبت کے احترام کے سبب موت سے پہلے ہی صلیب سے اتار لیے گئے اور پھر اپنے حوارین کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے مشن کی اشاعت میں سرگرم رہے۔ یہ بات نہ بھولیے کہ تاریخ کو ایک متقابل تاریخ کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح ایک تاریخ کے سحر سے نکل کر ہم دوسری تراشیدہ تاریخ کے اسیر بن جاتے ہیں۔ تاریخ کے سراب سے نکلنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ تاریخ سے کہیں مستند اور معتبر ماخذ کو اس کام پر لگا دیا جائے، وہ ماخذ جہاں متحرف بیانات نہ پائے جاتے ہوں اور جس کی صداقت پر تمام فرقوں کا اتفاق ہو۔ عیسائیت کی بابت تو یہ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ وہاں بائبل کے جو 4 مروجہ نسخے ہیں، اگر وہ ایک رخ اختیار کرتے ہیں تو یوحنا کی بائبل ایک دوسرا نقطہ نظر کا پتہ دیتی ہے۔ پھر دوسری یہ کہ مختلف فرقوں کے یہاں کتابوں کی تعداد مختلف ہے، یعنی اگر پروٹیسٹنٹ 66 کتابوں کو مانتے ہیں تو رومن کیتھولک 73 کو۔ اس کے علاوہ اور بعض دوسرے فرقے 80 سے اوپر کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ البتہ مسلمانوں کے یہاں وحی ربانی کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں مسلمانوں کے تمام ہی فرقے قرآن مجید کی عصمت کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم تاریخ کو عقیدے کے طور پر پڑھنے اور اس کے اسیر ہو جانے کے بجائے پوری جرات کے ساتھ اس کی تنقید کا کام سرانجام دے سکتے ہیں، اور اس عمل میں ہمیں اللہ کی کتاب معیار حق کے طور پر حاصل ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اسلام میں جو مولوی قسم کی تعبیرات ہیں اس کو آج اختیار کر لیا گیا ہے، حالانکہ اس کو اسر و اغلال کا طوق قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر مأمور کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو مذہبی پیشوائیت کی غلامی سے نجات دلائیں۔ قرآن کے الفاظ میں وَإِذَا عَنْهُمْ أَسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں کسی چرچ یا پوپ کا کوئی وجود نہیں۔ بندہ بغیر کسی وسیلے کے براہ راست اللہ سے اپنا تعلق استوار رکھ سکتا ہے۔ یہی وہ فکر و نظر کی آزادی ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صفین اور نہروان کے واقعات نے ہماری اجتماعی زندگی پر اب بھی پہرا بٹھا رکھا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، لیکن تکلیف دہ بھی اور بہت مشکل بھی۔
بعض اوقات سامنے پڑی ہوئی چیز جو ہمارے عمومی مشاہدے کا حصہ ہوتی ہے، اس کی صداقت سے انکار اگر مقبول عام رویہ بن جائے تو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اتنی سیدھی سی بات اس قدر سچی ہو سکتی ہے۔ بات یہ کہ صفین اور نہروان یا صحابہ کے باہمی اختلافات کی جو تصویر مسموم تاریخ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اسے ہم وحی کے روشنی میں پرکھنے سے مسلسل اعتراض کرتے رہے ہیں، بلکہ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تاریخ کو وحی پر قاضی بنا رکھا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس سے اہل یہود کی مذہبی فکر عبارت ہے۔ ان کے یہاں بھی فہم وحی کی کلید تالمودی شارحین کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم میں اور اہل یہود میں البتہ ایک فرق ہے، اور وہ فی نفسہ ہی بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طور پر ہم قرآن حکیم کو حکم تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اندر ادبی دینی جرات کا مقابلہ نہیں کرتے۔ متوارث اسلام کی عمارت اور مختلف فرقوں کے خود ساختہ محل کہیں سے زمیں بوس نہ ہو جائے۔ اگر قرآن حکیم کو تاریخ پر محکمے کا مکمل اختیار دے دیا جائے تو ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ صدر اول نے مسئلہ خلافت پر پیدا ہونے والے اختلافی بیانات پر ایک نگاہ ڈالی ہے جو فرقہ وارانہ رنگ آمیزی کے ساتھ مدون تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ قرآنی دائرہ فکر میں ان کی صداقت مشتبہ ہے۔ حضرت ابوبکر کی تنصیب خلافت کے مسئلے پر علی کے دل میں تنگی کا پیدا ہو جانا، یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فدق کے مسئلے پر ابوبکر سے تاحیات بول چال بند کر دینا، یا حضرت عمر کا فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے آنا، اور کبار صحابہ کے مابین اس قسم کی دسیوں تراشیدہ افسانے ہرگز لائق اعتبار نہیں کہ بقول قرآن محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ پھر مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بتایا گیا ہے، اور قرآن اپنے حق ہونے کی ایک علامت یہ بھی بتاتا ہے، ایک معیار یہ بھی بتاتا ہے سورہ نساء کی 82ویں آیت میں کہ اس میں تم اختلاف نہیں پاؤ گے۔ جب قرآن نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو بھائی بھائی قرار دے دیا ہے تو ان کو باہمی طور پر دشمن پینٹ کرنا یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے۔ تاریخ بڑا خطرناک اسلحہ ہے، اسے اگر احتیاط کے ساتھ نہ برتا جائے تو یہ اکثر بیک فائر کر دیتا ہے۔ انسانی تاریخ کے معصوم بیانات سے تلمیحات اور علامتوں میں جان ڈالی جاتی ہے، انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہی علامتیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زندہ روایت بن جاتی ہیں۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ فرد، گروہ اور فرقہ جب تک امت نہیں بنتے، ان کے فکری سفر میں بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جب یہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ کبھی شاعری اور نغمہ انسان کو عقل و دانش کے کھوٹے سے بہا لے جاتا ہے، کبھی سلف صالحین اور چرچ فادرز کا حوالہ دے کر اس کی عقل کو معوف اور معطل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سب ایسے ٹریپس ہیں جس کے آگے تحلیل و تجزیہ، افہام و تفہیم اور مکالمے و مکاشفے کی قوت دم توڑ دیتی ہے۔ مجلس اعظم میں اہل بیت کی شان میں سحر انگیز قصائد سنی ہیں۔ تاریخی واقعات سے خواہ انہیں کچھ بھی تعلق نہ ہو، شاعری کے فصول میں آپ بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سلف صالحین اور چرچ فادرز کا موقف خواہ کتنا ہی بودھ اور پھسپھسا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے ناموں کا طلسم آپ کو الگ راستہ بنانے سے روکتا ہے۔ حب کلام بھی اس طرح ہے۔ کلام کے سحر کا وار محبوب کے عشق و ادا کے مقابلے میں کہیں زیادہ کاری ہوتا ہے۔ ہمارے حال کے محقق جناب شاکر حسین امروہوی نے مجاہد اعظم میں بہت کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جس نے واقعات کو جیسے سنا آگے بڑھا دیا، اور انہوں نے اکثر بیانات کو غیر حقیقی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دین جب شعر و نغمے کا قالب اختیار کر لے تو سمجھیے بندوق کی سے گولی نکل گئی، اب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ کسی نظریے کے زوال یا انحراف میں مقبول عام انسانی کلام، عوامی نغموں، اعلیٰ شاعری اور فنون لطیفہ کو بڑا دخل حاصل ہوتا ہے۔ اگر گروہی عصبیت اور نظری فرقہ بندی کو شعر و نغمے کی رسد نہ ملے تو یہ سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔
اہل قبلہ کے مختلف گروہ واعظین کے رد السانی، ذاکرین کے معجز بیانی دراصل شعر و نغمے کے ہی سبب سے قائم ہے۔ نغموں میں بڑا سحر ہوتا ہے، خاص طور پر یہ نغمے اگر خوابیدہ تاریخ کو بیدار کرنے ہنر جانتے ہوں۔ وہ تاریخ جس میں جا بجا تنازعات کی چنگاری ہو دبی ہو، پھر ان چنگاریوں کو شعلہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بندوق کی گولیوں اور ٹینکوں کی گھن گرج کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان کے اثرات چونکہ زبانی اور مکانی حدود اربا کے تابع ہوتے ہیں، لیکن شعر و نغمہ کی سحر انگیزی پر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا۔ ایک تلمی پوری ایک تاریخ زندہ کر دیتی ہے، ایسی تاریخ جو زہر میں بجھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے۔ جھگڑے ان لوگوں کے درمیان سلجھائے جاتے ہیں جن کے زبانی اور مکانی حدود اربا ہوں۔ جو لوگ یاد رکھیے ماضی میں جان کر لڑنے ہونا جانتے ہوں، انہیں آپ نہیں روک سکتے۔ ہمارا اختیار حال پر ہے، ماضی تو تراشیدہ تاریخ کے تابع ہے۔ جب تک آپ اس تاریخ سے پیچھا نہیں چھڑاتے، آپ آزادانہ اور منصفانہ طور پر اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ماضی کے قصہ گوئے راویوں نے ہمارے مستقبل پر پہرا بٹھا رکھا ہے۔ تاریخ مسخ کر دی گئی ہے اور قلم توڑ دیا گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ شیعہ اور سنی دونوں فرقے جن تراشیدہ تاریخی واقعات کے اسیر ہیں، ان کے سحر سے دونوں کو نجات دلائی جائے۔ سانحہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ سے امت پر جس شب تاریخ کی ابتدا ہوئی تھی، شہادت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی سیاہی میں مزید اضافہ کر دیا۔ رہی صحیح کسر تاریخی بیانات نے پوری کر دی۔ تاریخ و تعبیر کی کتابوں میں گمراہ کن بیانات اس طرح سمو دیے گئے ہیں گویا یہ مذہبی کتابیں نہ ہوں، بارود بھرے ہوئے خودکش حملے ہوں۔ جب تک دونوں فرقے زہریلے بیانات کو اپنے مذہبی ڈسکورس سے خارج نہیں کرتے اور اللہ کی کتاب کو آخری، مکمل اور قاضی قرار نہیں دیکھتے، تب تک ہم انہی جکڑ بندیوں میں مبتلا رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ہمیں کتاب اللہ دے کر گئے۔ اس وقت نہ تاریخ کی کتابیں مدون ہوئی تھیں، نہ حدیث کی۔ دور صحابہ کرام تک یہ امت ایک ہی طرح کی نماز اور ایک ہی طرح کا حج اور روزہ کرتی رہی۔ صحابہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ امت مختلف تاریخی تعبیرات اور ان کی منمانی توجیہات کی وجہ سے فرقہ فرقہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رجوع الی القرآن کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس وارننگ سے بچائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن ہماری شکایت پیش کرتے ہوئے فرمائیں گے، جو کہ سورہ فرقان کی 23ویں آیت میں ہے کہ اللہ میرے امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بنائے اور دین اسلام کو دنیا بھر میں اس کا پرچم سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی دعاؤں کا تعلق وسیم احمد